میں نے الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ مزدلفہ کی 3 دفعہ راتیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی. میں نے ان راتوں میں بھی حضرت کا جو انداز دیکھا، میں نے عرفات کے میدان میں حضرت کو جس طرح دیکھا، میں نے مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت حضرت کی جو کیفیت دیکھی ہے، تو وہ میرے ذہن میں وہ مشاہدات ہیں، تصور میں میرے مشاہدات ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ایسے صاحب علم تھے کہ آپ کی ذات نے ہمیں عالم کا وقار کیا ہوتا ہے یہ آپ کی ذات سے ہم نے سیکھا اور جانا. میں نے ایک دن سوال عرض کیا، حضور یہ جبل الرمات جو جبل احد کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس پہ 50 تیر اندازوں کا حضور علیہ السلام نے ایک دستہ مقرر فرمایا تھا، اور پھر وہ واقعہ آپ کے پاس آپ کے علم میں ہے کہ پھر وہ اتر آئے اور 3 نہیں آئے اور وہ شہید ہو گئے. باقی معاملہ وہ چھوٹا سا ٹیلہ، آپ میں سے جو گیا ہے انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے اس کی، تو بہت سے لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اس پہ اوپر چڑھتے ہیں. تو میرا بھی دل چاہتا تھا میں بھی چڑھوں، لیکن ہماری تربیت میں ہمارے بزرگوں نے یہ بات ڈالی، اور اس کے میں نے جو فوائد دیکھے وہ کمال کے دیکھے. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے کا دل چاہے نا تو کسی بڑے سے پہلے پوچھ لیا کرو، چاہے دل کتنا چاہ رہا ہو، مگر کسی بڑے سے پوچھ لو تو تمہیں اس کے حسن و قباح جو ہیں وہ سارے پتہ چل جائیں گے. میں نے حضور مرشد کریم تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے عرض کیا، اچھا حضرت کی عادت مبارکہ بتاؤں. حضرت مدینہ شریف میں جلوہ گر ہوتے، جدہ میں ہوتے، ہم حجاز مقدس میں رہتے تھے تو حضرت کی زیارت ہمیں زیادہ وہاں ہوئی بنسبت یہاں کے. تو جب حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوتے تو حضرت عموماً نشست گاہ پہ استراحت فرماتے، لیٹ جاتے. لیکن آپ کا کام کیا ہوتا؟ آپ بولتے نہیں تھے، آپ گفتگو نہیں کرتے تھے زیادہ، بہت کم اور محدود، لیکن آپ سنتے تھے، سماعت فرماتے تھے. یعنی جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے کوئی نہ کوئی کتاب آپ سماعت فرماتے. ایک طالب علم آپ کو کوئی کتاب سنا رہا ہوتا اور آپ سن رہے ہوتے اور اس میں کچھ نکات بیان کر رہے ہوتے، یعنی برجستہ آپ بیان کرتے. حتیٰ کہ میرے سامنے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے قصیدہ بردہ شریف کی 600 صفحات پر شرح لکھوائی، آپ نے برجستہ شرح لکھوائی. یہ وہی فیض ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اللہ نے ان کو جو کمال عطا کیا برجستگی کا اور حافظے کا، وہی ہم نے حضور تاج الشریعہ میں دیکھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے قرآن کریم 65 سال کی عمر کے بعد یاد کرنا شروع کیا. پہلے قرآن کریم یاد نہیں تھا پورا، ضرورت کے مطابق تو یاد تھا لیکن پورا یاد نہیں تھا. حضرت نے 65 سال کی عمر کے بعد ارادہ کیا کہ میں قرآن یاد کر لوں، اور ماشاءاللہ جب آپ اپنی قبر انور میں تشریف لے گئے تو مکمل حافظ قرآن تھے. آپ کا حافظہ اور حافظہ، اب یہ تو ان کے دیگر عنوانات کی طرف چلا جائے گا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، ہم نے سنا ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن کتنے دنوں میں یاد کیا ہے؟ 7.5 گھنٹے میں یاد کیا. کتنی دیر میں یاد کیا؟ وہ تو ان 7.5 گھنٹوں میں 30 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اس کو. تو روزانہ 20 منٹ، روزانہ 20 منٹ صرف آپ یاد کرتے تھے ایک پارہ، اور وہ آپ کو حفظ ہو جاتا. ملا لیں آپ تو 7.5 گھنٹے بنتا ہے. اگر آپ ایک ہی دن بیٹھ جاتے 7.5 گھنٹے تو یاد کر لیتے. یہ تو آپ کے حافظے کا کمال تھا، خدا داد صلاحیت، حیرت انگیز صلاحیت. اب ہم نے ان کے نبیرہ میں جو ان کے پڑ پوتے ہیں، جو ان کے شہزادے ہیں، ہمارے مرشد حضور تاج الشریعہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان زہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دیکھا پہلا طواف میں حضرت کے ساتھ کر رہا تھا. تو حضرت کے ساتھ ایک حضرت کے ایک مرید سعودی خالد مکی صاحب وہ بھی تھے. وہ مسلسل حضرت کے ساتھ حضرت کا بازو پکڑے ہوئے چل رہے تھے.
اور دوسری طرف سے ہم لوگ ایک ایک کر کے کوئی نہ کوئی مرید تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پکڑ لیتا، مگر وہ بائیں جانب مسلسل چلتے رہے 7 طواف میں. جب طواف ہم نے دیکھا وہ قرآن شریف کھولے ہوئے تھے ہاتھ میں اور حضرت کے ساتھ کچھ پڑھ رہے تھے، قرآن ہی پڑھ رہے تھے. جب 7 چکر ہو گئے میں نے ان سے سائڈ میں پوچھا کہ جناب کیا کر رہے تھے، ہمیں بھی تو راز بتائیں نا، ہم بھی وہی کریں جو ہمارے شیخ کر رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ آپ فلاں سورت کھولیں اور مجھے اس کی ایک ایک آیت پڑھنا شروع کریں اور سنانا شروع کریں مجھے. میں ایک آیت پڑھتا، حضرت اسے سنتے اور اسے دہراتے. پھر میں دوسری آیت پڑھتا، حضرت دونوں آیتوں کو ملا کے سناتے. پھر میں تیسری آیت پڑھتا، حضرت تینوں آیتیں ملا کے سناتے. اس طرح کرتے کرتے حضرت نے 7 چکروں میں 82 آیتیں یاد فرمائیں. حضرت قرآن حفظ کر رہے تھے، طواف بھی کر رہے تھے اور قرآن حفظ بھی کر رہے تھے. بزرگوں کی شان آپ دیکھیں، کتنے بڑے عالم کہ آپ جامعہ ازہر سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے، لیکن آپ یہ کہا کرتے تھے، آپ نے 1963 سے 1967 تک جامعہ ازہر میں پڑھا. آپ ان کی شان دیکھیں، یہ عالمانہ وقار کہ اتنے فاضل ہونے کے باوجود جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے نانا اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند جو آپ کے شیخ بھی تھے، یعنی نانا سے ہی آپ بیعت تھے، تو آپ جب اپنے نانا کی خدمت میں پہنچے اور آپ ان کی صحبت میں بیٹھے تو بعد میں آپ فرماتے کہ میں نے اتنا وقت وہاں لگایا، اگر میں حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت میں ان کے قدموں میں ہی رہتا تو مجھے اس سے زیادہ علم تو ان کے قدموں میں حاصل ہو گیا. کہ اللہ نے وہ شان ان کو عطا فرمائی، وہ عالمانہ وقار. تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے سوال کیا حضور کیا میں اوپر بلندی پہ چلا جاؤں اس پہاڑ پر؟ آپ خاموش ہو گئے. کافی دیر گزر گئی. میں نے پھر عرض کیا کہ ممکن ہے شاید حضرت نے سماعت نہیں کیا میرا سوال. جب میں نے دوبارہ عرض کیا، کچھ دیر کے بعد حضرت کے لب ہلے اور نے فرمایا کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا جواب دیا، کیا ضرورت ہے؟ میں حیران رہ گیا کہ لوگ چڑھتے ہیں، لوگ جاتے ہیں برکت کے لیے، نسبت کے لیے، فلاں کے لیے، لیکن حضرت نے ادب کا پہلو جو ہے نا اس کو پیش نظر رکھا اور فرمایا ادب یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا دور سے نظارہ کر لیں، اس پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں ابھی تک اس راز کو نہیں سمجھ پایا. میں اس لیے بتا دوں کہ میں پیر ویر نہیں ہوں، میں خود ہی بات نہیں سمجھ سکا تو میں دوسرے کو کیا سمجھاؤں گا جب میرے عالم یہ ہے. لیکن جب سمجھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا اس میں کیا راز ہے. عزیزان محترم، بات مختصر کرنا، بات ضرورت کی کرنا اور بات سمجھداری کی کرنا، یہ عالم کا وقار ہوتا ہے، عالم کی شان ہوتی ہے. میں نے علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا حضرت نے حوالہ دیا کہ وہ کیسے مستغنی تھے اور اللہ نے کیسا غنا انہیں عطا فرمایا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ایسا عالمانہ وقار اور ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی کہ جو ان سے مل لیتا، بہت سی دفعہ تو میں نے دیکھا لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں، ہیبت کے مارے ان سے کلام نہیں ہو پاتا تھا. اور میں سرکاری محافل میں بھی حضرت کے ساتھ میں نے شرکت کی ہے. تو حضرت ایک محفل میں تھے، میں بھی ساتھ گیا گورنر ہاؤس میں. رافضیوں کا ایک بہت بڑا مولوی جو بم بلاسٹ میں مارا گیا، حسن ترابی، وہ بھی آتا تھا رافضیوں کی طرف سے. تو وہ کالا کوٹ پہن کر آتا تھا. اس نے کہا شاہ صاحب آپ کو پتا ہے مجھے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں شان عالمانہ، سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا ارے بھائی جب عورتوں جیسا برقع پہنو گے تو یہی حال ہوگا نا، ہماری طرح مردانہ شیروانی پہنو تو پتہ چلے مرد جا رہا ہے، وہ تمہیں عورت سمجھ کے اٹھا کے لے گئے ہوں گے. تو وہ دل ملا گیا، کہنے گا نہیں یہ لباس پیغمبراں ہے. اچھا وہ تھا گلگتی تو اسی لہجے میں بات کرتا تھا. کہنے لگا لباس پیغمبراں ہیں، آپ توہین کر رہے ہیں لباس پیغمبراں کی. تو حضرت نے فرمایا ثابت کرو. وہ توپ پہنا ہوا تھا. حضرت آپ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، وہ علماء والا وہ جو ایرانی انداز کا جو جبہ ہے وہ پہنا ہوا تھا. اس نے کہا لباس پیغمبراں ہے. حضرت نے فرمایا ثابت کرو. میں تو ثابت کر دوں گا کہ اس لباس کو پہن کر گھوڑے پہ سواری نہیں ہو سکتی. جبے کو پہن کر گھوڑے پر سواری، اور حضور علیہ السلام کی سنت پر سب سے زیادہ عمل صحابہ کرام کیا کرتے تھے.
اور صحابہ کی ساری زندگی اکثر گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر گزری ہے. اگر وہ بیٹھے نہیں پاتے تو کیسے گھوڑے پہ سواری کرتے؟ اب وہ بڑا ہی چی بچی ہونے لگا. تو مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا تھا حضرت کا وقار ایسا کہ آدمی کو بالکل ایسا کر دے کہ وہ اندر سے برس خار کھا رہا ہو لیکن منہ سے اظہار نہ کر پا رہا ہو. الحمدللہ میں نے ایک عالم دین کو دیکھا, شاہ صاحب نے, وہ جب طالب علم تھے, شاہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا تم نے فلاں جگہ کل تقریر کی تھی فلاں علاقے میں؟ کہا جی. تو تم نے کچھ ذرا شیعوں کے خلاف بھی کچھ کر دیا تھا کیا؟ وہ کہیں گے نہیں حضرت, وہ میں نے صرف ایسے اشارہ کر کے ذرا تقریر میں کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا دیکھو وہ فلاں جگہ شیعہ بیٹھے ہوئے تمہاری ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, دیکھو میاں ایسے مت گفتگو کرو, گفتگو ایسے کرو کہ بات بھی کر جاؤ, خون بھی کھولا دو, لیکن دوسرا تلملا جائے مگر بول نہ سکے, کلام ایسے کیا کرو. تو علم کے ساتھ میں نے ایک بات حضرت کی صحبت سے سیکھی, حضرت حکیم بھی تھے. عالم صرف علم حاصل کر کے عالم بننا اس کے اپنی برکتیں اور فضائل, لیکن جو عالم حکیم نہیں ہوتا وہ حکمت کے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے, اگر وہ سمجھداری والی حکمت نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں نے حضرت سے 1990 میں یہ بات سنی تھی, حضور یہ بتائیے کہ ہم لوگوں سے کس طرح بچیں, دیندار نظر آتے ہیں, ہمارے جیسے نظر آتے ہیں مگر نئے ہوتے ہیں, اگر وہ دین کی بات کریں تو ہم ان کو درست اور صحیح پیمانہ کیسے لے کر آئیں؟ آپ نے فرمایا, آپ نے نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت کی دلیل دی, نہ مجھے حدیث شریف کی کوئی تاکید فرمائی. آپ جانتے تھے چھوٹا ہوں ابھی یاد نہیں کر سکتا, وہی بات ہے کہ عالم تو تھے مگر حکیم بھی تھے. آپ نے فرمایا اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام لے کر دیکھنا, اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا اپنا ہے, دین سیکھ سکتے ہو, اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا کہ اپنا نہیں ہے, دکھ اپنا رہا ہے مگر ہے اپنا نہیں, اس سے دین نہ لینا. بہت سی باتیں بعض دفعہ دو دو جملوں میں مسئلے حل کر دیتے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں, مؤنث کا صیغہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وہ اللہ ہے, وہ کرتا ہے, وہ فرماتا ہے, وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ فرماتی ہے, وہ کرتی ہے؟ تو حضرت نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے کہا آپ لوگ بتائیں اس کا کیا معنی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو بیچارے سب اپنے ذہنوں پہ زور دینے لگے. کسی نے کہا حضرت وہ چونکہ عظیم ہیں اور دنیا میں جتنی چیزیں عظیم ہوتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں نا, وہ سب مذکر کے صیغے میں ہوتی ہیں. مثلا سمندر ہے, مثلا جبل ہے, پہاڑ ہے, جتنی چیزیں بڑی ہوتی ہیں وہ مذکر کے صیغے میں ہوتی ہیں. سب نے اپنی اپنی تک بندیاں لگائیں, لیکن شاہ حضرت مسکراتے رہے. اس کے بعد فرمایا کتنا آسان جواب ہے, چونکہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا, اس لیے ہم حضور کی ادا کو اپناتے ہیں اور حضور کی اطاعت کرتے ہیں. بات ہی ختم, دو جملوں کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے, عقل سلیم بھی, قلب سلیم بھی عطا فرمائے, قلب مصفہ ہو, اجلا ہو, اور جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ جیب پر نظر نہ ہو بلکہ دل پہ نظر ہو, اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی برکتیں ساتھ میں ہوں. اللہ تعالی ہم کو ایسی برکتوں سے مالا مال کرے اور بزرگوں کی اداؤں سے ہم کو سیکھنے والا بھی بنا دے, علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے, قلب مصفہ عطا کرے, عقل سلیم عطا فرمائے, حکمت و دانائی عطا فرمائے. یقیناً جب حکمت و دانائی ہوگی تبھی ہم دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. حضرت محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کے پاس سارے پہنچے, جیسے آج بھی سارے آ جاتے ہیں, وہ سارے بھی آ گئے, کہنے لگے حضرت ہم ختم نبوت پر بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں اور آپ کی صدارت رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی صدارت رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی فقیر نے تو ساری زندگی جو ہے وہ صدا رد کی ہے, ایسے معاملات کو صدا رد کیا ہے, صدارت نہیں کی کبھی بھی اس کی, ہمیشہ ایسے معاملات کو صدا رد کیا ہے. تو عزیز آن گرامی, ہم ان بزرگوں کے ماننے والے, اللہ تعالی ہمیں ان کی صحبتوں سے سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے، ان کی نشستوں برخاستوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ علم کے ساتھ ساتھ اگر کسی نیک کی صحبت بھی مل گئی نا، بس جی نور علی نور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نیکوں کی سنگت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔